سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے. سحری کب تک کھانی چاہیے؟ سحری کا تعلق رات کے ساتھ ہے. جب صبح صادق طلوع ہونے کا اعلان ہو جائے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا. رات ساری جو مرضی کھائیں، ٹھیک ہے. جب طلوع صبح صادق ہو جائے، فجر کا وقت شروع ہو جائے، اس کے بعد کھانے پینے کی. تو اگر اذان نہیں ہو رہی تو وقت تو اب بھی ختم ہو گیا. تو اذان نہیں ہوئی یا اذان مجھے نہیں آئی، ہاں، تو اس میں غلطی میری ہے. اللہ تعالیٰ کا سسٹم تو اپنے ٹائم پہ چل رہا ہے. تو مفتی صاحب جو لوگ اذان کہتے ہیں فلانی مسجد کی ابھی اذان ہو رہی ہے یا اذان ہوتی جا رہی جب تک ختم نہیں ہوگی کھانا کھاتے جائیں. اصل میں قاری صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں اپنی عوام الناس کو ایجوکیٹ کرنے پہ. ہاں، اب جو بات سمجھائیں گے وہ سمجھ آ جائے گی، جو نہیں سمجھائیں گے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ابھی قبلہ آیت پڑھ رہے تھے، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، ہاں، دن سے رات تک کا روزہ پورا کرو. اور سحری کھایا، سحری کے لیے فرمایا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. اتنی اللہ نے آیت نازل کی کہ رات کو اس وقت تک کھانا کھاتے رہو جب سفید سیاہ سے جدا نہ ہو جائے. روایات میں ہے کہ لوگوں نے دھاگے سامنے رکھ لیے. اب مسئلہ نہیں تھا نا واضح، اللہ نے پھر اگلا لفظ بھی اتار دیا من الفجر. اس سے مراد ہے پھوٹنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے صبح صادق، اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ قوم کو مسئلے کی سمجھ نہیں آئی تو مزید وضاحت کر دی. تو اس لیے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام ہے کہ جب لوگوں کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو پھر اس کو مزید ایلوبریٹ کر دیں، مزید اس کی وضاحت کر دیں اور مزید آسان کر کے اس کو بتائیں کہ اس بات کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے. اور اس میں الجھنے والی کوئی بات نہیں. اگر لوگ ریش ہو رہے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں. ہمیں سب سے زیادہ جو علم والے تھے وہ تھے جو حضور پاک کے پاس رہتے تھے. بے شک، سبحان اللہ، بے شک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے 12 سال میں سورۃ بقرہ پڑھی. اللہ، ایک لفظ پوچھتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی. اس کا مطلب ہے سیکھنے سے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ غلطی کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اذان پہ میں نے نہیں کھانا، تو آپ بتا دیں. ہمارا کام ہے بتا دینا، ماننا نہ ماننا یہ اس کی اپنی مرضی ہے. ایسا ہی ہے، جب ہم بتا دیں گے ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے. دوسری بات آپ نے پوچھی سحری کے کھانے میں برکت ہے. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں جو برکت کا مفہوم بیان کیا نا وہ بڑا بے مثال ہے. آپ نے فرمایا سحری کے کھانے سے برکت لو، مدد لو. سحری کے کھانے سے مدد لو دن کا روزہ نبھانے میں، اور دن کی نیند یعنی قیلولہ سے مدد لو رات کی عبادت میں. سبحان اللہ، سبحان. جب ہم کھانا کھائیں گے سحری کا تو برکت اور مدد یہ ہوگی کہ سارا دن پیٹ میں درد نہیں ہوگا، بھوک کی وجہ سے نکاہت نہیں ہوگی. وہ جو کھایا ہوگا اس کی طاقت ہمارے ساتھ ساری چلتی رہے گی. یہ برکت ہے. اور جب ہم دوپہر میں ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے یا پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹ جائیں گے تو یہ آرام رات تہجد کی عبادت کے لیے آسان ہو جائے. ویری نائس. تو فرمایا یہ تمہارے مددگار ہیں، ان کو اپنی زندگیوں کے ساتھ وابستہ کرو، راحت حاصل کرو، کھانا کھاؤ، اپنے جسم کو سکون دو تاکہ اللہ کی عبادت صحیح طور پہ ہو سکے. سبحان اللہ. اور پھر 2 باتیں ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک سحری میں دیر کرے گی اور افطاری میں جلدی کرے گی. سبحان اللہ. میں آج کے معاشرے کے اعتبار سے پیغام نوجوانوں کو، بڑوں کو، فیملیز کو دینا چاہتا ہوں. پہلے ہوتا تھا لوگ افطاریوں کا ارینجمنٹ کرتے تھے، رات کو سب کچھ بند ہو جاتا تھا تو گھر ہی میں سب کچھ پکتا تھا. ایسا ہی ہے. اب سارے ہوٹل کھلے ہیں، سارے ریسٹورنٹ کھلے ہیں، رات کو سحریاں ہو جگہ نہیں ملتی، جگہ نہیں ملتی نہ سحری کے لیے نہ افطاری کے لیے. جی ایسا ہی ہے. تو وہ جو رات کی سحری کروائی جاتی ہے نا وہ 2 بجے کروا دی جاتی ہے. روزہ بند ہونا ہے 5:30 بجے. ایسا ہی ہے. تو وہ جو 2.5 گھنٹے ہیں وہ میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیچھے تو نہیں چھوڑ رہا. آپ نے فرمایا سحری میں تاخیر کرو، افطاری میں جلدی کرو. تو میں نے تو 3 گھنٹے پہلے افطاری کر کے سحری کر کے اپنے روزے کو 3 گھنٹے لمبا کر دیا. اس کا طریقہ کار مجھے اسلام نے پھر سمجھایا کہ سحری اگر کہیں سے کرنی ہے یا کہیں ایسی صورتحال ہے کہ وہاں اس کے بعد نہیں موقع مل، اس ٹائم کر لو. پھر سحری جب ختم ہونے کے قریب ہو پانی پی لو، دودھ پی لو، کھجور کھا لو، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم اوپر